السلام علیکم دوستوں. السلام علیکم. آپ گڈ. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج صبح شیخ صاحب کی طرف آئے ہوئے تھے, صبح سے کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے آپ سب دوستوں کے لیے, تو سوچا کہ آج ایک پراپر شیخ صاحب کا انٹرویو بھی کر لیا جائے ہر طریقے سے, کہ جو دوست ہمیں کافی کامنٹ سیکشن میں یا ویسے شیخ صاحب کو ہی فون کر کے اکثر سوالات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا لیتے ہیں جس کے اندر آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں, تاکہ دوبارہ ہمارے دوستوں کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر دوبارہ بھی پوچھنا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے شیخ صاحب ماشاءاللہ کافی دوست آپ کو پسند کرتے ہیں یوٹیوب پہ, اور آپ سے لائیو بھی ملنا چاہتے ہیں, لیکن میں اکثر یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ کافی بزی ہیں, جس کی وجہ سے آپ ہر بندے کو ٹائم نہیں دے سکتے. ہاں جو بھائی آتے ہیں ان کو میں ملتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں, لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ویسے ہی ملنے جانا ہے. تو میں نے بتایا تھا, میں کہ جی وہ مصروف ہوتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ شیخ صاحب کے ساتھ ایک کوئی گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ سارے ایک دفعہ ہی سب کو بلا لیں گے, جس نے آ کے ملنا ہے وہ مل لیں. تو شیخ صاحب ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر, کہ کئی دوست جو ہیں وہ یوٹیوب پہ کیا پوچھتے ہیں, اور ویسے بھی اکثر میسیج پہ آپ کو بھی یا ہمیں بھی فون کر کے وہ کیا چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہا چلیں آپ سے ہی ان ساری چیزوں کا جواب لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے اکثر دوست جو یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں یا ویسے بھی ہم سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بہت بڑھتی جا رہی ہے, ہر چیز بجٹ سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, تو کیا اس موقع پہ یا اس سچویشن میں برڈس کا بزنس کرنا کیسا ہے, اور کیا یہ بزنس ریلائبل بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوتا ہوں. ہاں جی. اچھا ہوگا. تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا, پاکستان میں مہنگائی دن بہ دن ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو لوگ یہ شوق کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ شوق ہی ان لوگوں کا ہے جن کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے روٹیوں کی تندور لگائی ہے وہ روٹی بیچتے ہیں, ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. انسان روٹی کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جن لوگوں نے کیٹل فارمنگ کی ہوئی ہے, جو لوگ دودھ بیچ رہے ہیں, تو دودھ پیے بغیر انسان بڑا نہیں ہو سکتا. ایسے ہے نا؟ ایسے بالکل. لو برڈز پالنا, بجریگز پالنا, گرے پیرٹ پالنا, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ شوق آپ کی نیسیسٹی میں شامل ہے, یہ ایک شوق ہے. تو یہ لکشری آئٹمز میں آتے ہیں. تو بیکاز اٹس لائف اسٹاک, اور یہ خوبصورتی بھی ہے, لوگ اس کو لگائیں گے, اور لوگوں کے پاس اس کام کے لیے پیسہ بہت ہے. تو اگر آپ اس کا پوچھیں اس کا فیوچر کب تک ہے, جب تک انسان زندہ ہے, جب تک انسان کے پاس پیسہ ہے, یہ کام چلتا رہے گا. مہنگائی کے باوجود اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں بھوک کی وجہ سے نہیں مرا. بالکل ایسے ہی. تو آپ جو مالدار طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, یہ جو ایلیٹ ہے, آپ پیکیجز مال جائیں, لاہور کی میں بات کرتا ہوں, مین مالز ہیں, پیکیجز مال, امپوریم مال, بھرے ہوئے نظر آئیں گے. ریسٹورینٹس جائیں, بھرے ہوئے نظر آئیں گے. ایک ٹائم کے کھانے پہ لوگ 5-6 ہزار روپے بے دردی کے ساتھ خرچ کر لیتے ہیں. پیسہ ہے تو لوگ کر رہے ہیں نا. تو پاکستانی عوام کے پاس پیسہ ہے, پیسہ خرچ کرتے رہیں گے, تو اس کام کا فیوچر ہے. اینڈ ایز اے بزنس اٹس ویری گڈ. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو, یہ بزنس میں آنے سے پہلے انہیں ہابی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہیے, تھوڑا سا نالج لینا چاہیے, کیا ایک دم ہی اس کے اندر انٹر ہو جانا چاہیے؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, کسی کے پاس جا کر ملازمت کرتے ہیں, کسی کے آفس میں جا کر بیٹھتے ہیں, 1 مہینہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے, ایکسپیرینس لیتے ہیں, ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح جو جس نے فار ایگزامپل کوئی گارمنٹس کی فیکٹری کھڑی کرنی ہے, وہ سب سے پہلے وزٹ کرے گا, لوگوں کے پاس جائے گا, دیکھے گا, پوچھے گا, مارکیٹ میں ریٹس کا پتہ کروائے گا, اس کے بعد جا کر اتنا بڑا قدم اٹھا کر وہ ایک فیکٹری انسٹال کرتے ہیں. اسی ہے نا. بالکل. تو ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا اصول یہ ہے, آپ اس کے بارے میں پتہ کروائیں کہ کیا وہ آپ کے لیے فیزیبل بھی ہے یا نہیں. ایک انسان انٹرویو دینے جاتا ہے ایک جاب کے لیے, اور وہ دیکھ کر آتا ہے کہ یار یہ میرے گھر سے 2 گھنٹے دور پہ ہے, تو کیا وہ بس دیکھے بغیر ہاں کر دے گا؟ نہیں, وہ سب سے پہلے انٹرویو دینے سے پہلے بھی سوچے گا, کیا میں اپنے گھر سے وہاں پہ جا پاؤں گا ڈیلی, کیا جتنا میرا پیسہ خرچ ہوگا ٹرانسپورٹیشن پہ, کیا میں اپنے گھر میں واپس آ کر کچھ بچا بھی پاؤں گا یا نہیں. وہ سارا کچھ دیکھ کر ہاں کرتا ہے نا. تو برڈس کے اندر بھی جب تک آپ کو برڈس پالنا نہیں آتا, آپ کو برڈس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ برڈس رکھنے کے لیے آپ کو A to Z کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, لیکن بیسکس کا تو پتہ ہونا چاہیے, کہ تاکہ آپ کو کل کو کوئی مسئلہ نہ آئے جب آپ برڈز رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ نے انویسٹمنٹ تو کر لی ہے, لیکن اگر آپ کو برڈ سنبھالنا نہیں آ رہا تو پھر تو وہ آپ کے پیسے تقریباً میرے خیال سے 0 ہو جائیں گے دوبارہ سے. تو اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس دوستوں چاہیے ہوگا. نمبر 2, ہمارے اکثر دوست وغیرہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ بزنس بہت زیادہ اچھا ہے تو اس میں کتنی کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, میکسیمم اور مینیمم,
دیکھو ایک بندہ کہتا ہے میں نے گارمنٹس کی فیکٹری کھڑی کرنی ہے تو میں پروڈکشن کتنی بناؤں سال کی 1000 یا 1 ارب. دیکھو یہ تو آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہے. سب سے پہلے آپ کی انویسٹمنٹ ہے کتنی اور آپ کے اینڈ یوزر کون ہیں اور آپ کہاں تک بیچ پائیں گے. تو یہ ہر انسان کے ایک انفرادی معاملہ ہے, آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. میں اپنی بات کرتا ہوں, جب میں نے کام شروع کیا تھا مریدکے میں آج سے تقریباً 11 سال پہلے, میرے پاس تقریباً کوئی راؤنڈ سمجھو ایک لم سم جو اماؤنٹ تھی وہ تھی 25 لاکھ روپے کی, اور 25 لاکھ کو میں نے ڈبا دیا. میں نے جس طرح اپنے شروع میں ویڈیوز میں کہا تھا. اور اس ٹائم جس ٹائم کی آپ بات بتا رہے ہیں اس ٹائم 25 لاکھ روپے بہت اماؤنٹ تھی. ہاں لیکن وہ میرے نہیں تھے, والد صاحب نے مجھے دیے تھے, تو میں کافی زیادہ نقصان کر بیٹھا. لیکن اس نقصان کرنے سے میرے حوصلہ افزائی کو بلند کیا اور ایک ڈٹرمنیشن پیدا کیا, اب ہار نہیں ماننی, اب اس کام کے ایکسٹریم لیول پہ جانا ہے اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے. تو یہ کام انویسٹمنٹ آپ 50,000 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. ایک اچھا سا جوڑا لے لیں جو تقریباً 20, 25, 30, 35 ہزار روپے کا آ جائے گا. ایک پنجرا لے لو لکڑی کا 8 خانوں کا, وہ بھی پتہ نہیں چند ہزار روپے کا آ جائے گا شاید. لکڑی لوہے کا لے لو ری یوزڈ, اس کو پینٹ کروا لو, آپ کے 8 ڈبے آ جائیں گے, 8 پانی کے برتن, سارا کچھ میرا لو کر فاسٹرنگ پیج کوئی 7 لے لیں. ایک مہنگا جوڑا 7 سستے جوڑے, یا مہنگا جوڑا بھی نہ لو, سستے جوڑے لے لو 5. گرین فشر سے سٹارٹ کرو, البائنو بلیک آئی سے سٹارٹ کرو. 1000 روپے کا جوڑا, 2000 روپے کا جوڑا, 3000 روپے کا جوڑا, جتنے کا بھی آتا ہے لگائیں, ایکسپیرینس بڑھائیں. سردیوں کے اندر بریڈ کروائیں. آپ دیکھیں کہ سردیوں کے اندر برڈز کو کیسے رکھتے ہیں, دانے میں کیا فرق آتا ہے, یا آپ کے برڈز میں کیا تبدیلی آتی ہے. برڈز کو دیکھیں, گرمیوں کے اندر دیکھیں, کیا آپ گرمیوں کے اندر اپنے برڈ کو بچا پائیں گے. اگر آپ کا ایک سیزن اچھا تجربہ گزر جاتا ہے اور ایک سال کے دوران ایکسپیرینس حاصل کرنے کے ساتھ آپ کو مارکیٹ ایک اویئرنیس بھی ملتی ہے, لوگوں کے ساتھ ایک سلام دعا بھی ڈیولپ ہوتی ہے, پھر جتنے پیسے ملتے ہیں لگاؤ. میں یہ کہوں گا مجھے اس سے بہتر کاروبار نہیں ملا پاکستان میں. اچھا, میں سائڈ بزنس چھوڑو, میں نے اس کے اوپر 3 سال اپنے گھر کا کچن چلایا, ٹوٹل ڈیپینڈنٹ. اچھا, 3 سال 2009 سے لے کر 2013 تک. 2013 میں سیلاب آیا تو میں لاہور مکتب آیا. ٹھیک ہے, تو میں نے 3 سال, میرا خرچہ بھی کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں زیادہ گھومنے پھرنے والا بندہ ہوں. جی, پیٹرول میں میرا بہت پیسہ لگتا ہے, ریسٹورینٹس میں جانے کا بہت شوق ہے. تو یہ میں نے سارا خرچہ اللہ گواہ ہے صرف طوطوں سے اٹھایا. یعنی جتنا بھی آپ نے یہ 3 سال جو آپ بتا رہے ہیں اس میں آپ نے جتنا بھی خرچہ کیا ہے وہ سارا آپ نے اسی بزنس سے نکال کے ادھر سے کیا ہے. اینڈ میں ایک بات بتاؤں, کچھ لوگ ہیں جو پیدا ہوتی ہیں سونے کی چمچ کے ساتھ, باپ کھرپتی ہے, بلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر. ایسے لوگوں کو پیسہ بنانا نہیں آتا, انہیں بس خرچ کرنا آتا ہے, بلکہ ان لوگوں کو خرچ کرنا بھی نہیں آتا. بلا وجہ فضول چیزیں لیں گے, کبھی 10 لاکھ کی گاڑی لے لی, 50 لاکھ کی گاڑی لے لی, پھر جب کچھ سمجھ گیا پھر نشہ لینا شروع کر دیتے, پھر شراب پی کر گندے کاموں کی طرف جائیں گے. یہ ہے معذرت کے ساتھ ایک امیر آدمی کی کہانی. جس بندے کے پاس بجٹ اتنا ہے اور خرچہ اتنا ہے, اس بندے کا دماغ چلتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ سوچے گا کہ میں نے اتنے پیسوں کے ساتھ اتنا کیسے کرنا ہے. تو ہم اس مڈل کلاس میں فون کرتے ہیں کہ ہمارا آمدن اتنی ہے, خرچے ہمارے زیادہ ہیں, پھر ہم دماغ لڑاتے ہیں کہ ہم نے پیسوں کو زیادہ کیسے کرنا ہے, کہ بندہ پھر ہم نے انویسٹ کرتا ہے. ٹیکنیکس کیسے کرنی ہے. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے بھائی آج کل سارے فاسٹرنگ فیز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, یہ میں نے کام شروع کیا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے. ٹھیک ہے, اس وقت کوئی بتاتا نہیں تھا کہ دانے کا ریشیو کیا ہے. میں لوگوں کے شخص میں جاتا, میں نے کہا یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, کوئی بتاتا نہیں تھا. اب تو ٹرینڈ بڑا چینج ہو گیا, تو سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس کریٹ کی ہے. اب تو لوگ مقابلے بازی کے اندر بھی ویڈیوز بناتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لوگ بڑا کچھ کر رہے ہیں, واٹس ایپ کی گروپس بنا رہے ہیں. اچھا ہے, لیکن اگر آپ مقابلہ بازی میں کر رہے ہو تو وہ آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر آپ واقعی ہابی کے لیے کریں تو بہت اچھا. تو کچھ اس کے علاوہ ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جی ایکسپینسو برڈز میں کون سے ہمیں لینے چاہیے اگر ہم ایکسپینسو برڈز لینا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہم سستے برڈز میں کوئی آنا چاہ رہے ہیں تو ہم کون سے سستے برڈز لیں, اور ایکسپینسو میں ہم کون سی میوٹیشنز وغیرہ لگائیں. برڈ وہ لگاؤ جو آپ کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, شیخ صاحب لو برڈ بریڈ کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ نے لو برڈ بریڈ کروانا ہے. آپ کو بجوگر اچھا لگتا ہے آپ بجوگر لگاؤ, آپ کو گرے پیرٹ اچھا لگتا ہے گرے پیرٹ لگاؤ, رنگ نیکس اچھے لگتے ہیں رنگ نیکس لگاؤ. مجھے لو برڈز پسند ہے, میں نے لو برڈ لگائے. کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کے دل کو اچھا لگے, کام وہ نہ کرو جو دوسروں کے لیے ہو. سیٹسفیکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان نوکری کر رہے ہیں نا کسی کو خوش کرنے کے لیے, 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینہ آپ کرو گے, اگر آپ ڈھیٹ ہو کر ادھر کام بھی کر رہے ہو نا, آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. کام وہ کرو
جو آپ کے دل کو اچھا لگے. میں نے بڑے پیرٹس بھی رکھے. میں نے کیا کیا بریڈ کروائے ہیں, فنچز, بجگرز, جاوز, روزیلاز, گرے پیرٹ رکھے ہیں, بریڈ نہیں کروایا. ٹھیک ہے. رنگ نیکس میں نے بریڈ کروائی ہیں, رو پیرٹس میں نے بریڈ کروائی ہیں, روزیلا میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ بھی اور تھوڑے بہت برڈس تھے. لو برڈز مجھے سب سے اچھے لگے. مجھے لو برڈ ایک کمرشل آئٹم ہے, اچھا لگتا ہے, اینڈ اس میں آپ کو گھنٹے سمجھانا نہیں پڑتا. ایگزیبیشن بجریگرز اوبیسلی ایک لوگوں کا شوق ہے اینڈ اس کے ایک ایکسٹریم لیول ہے اور لوگ اس میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ میری سمجھ سے ذرا باہر ہے. آپ کو ایک برڈ کے ہزاروں تصویریں لینے پڑتی ہیں, آپ کو 4 گھنٹے کہانی سنانی پڑتی ہے, اس کا باپ یہ تھا, اس کی ماں یہ تھی, اس پیڈگری کا تھا, کہ آپ کو یہ نکال کے دے گا, وہ یہ کر کے دے گا. اس میں یہ بہت ہے. لو برڈ میں وہ چیز نہیں ہے. لو برڈ میں یہ برڈ ہے, بھائی چاہیے لو, نہیں چاہیے نہ لو, کارگو کروانے 100 پیس ڈالو, ٹٹ لے لیا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, اب آپ لو برڈس کے, اگر ہم تو جس طرح آپ لو برڈس بریڈ کرواتے ہیں, تو ہمارے دوستوں کو لو برڈس میں آپ کون سے سجیشنز دیں گے, ایکسپینسو کے اندر اور سستے کے اندر؟ یار یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. لوگ کہیں گے شیخ صاحب اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. نہیں مارکیٹنگ نہیں, ہم تو ایک جنرل شیئرنگ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی آپ سے ہی برڈ لے, کسی کو اچھا لگتا ہے جدھر سے مرضی لے لے, لیکن آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جی ایکسپینسو برڈ وہ لگاؤ جو آپ خرید سکو, یعنی جو آپ کی جیب اجازت دے, جو آپ کی جیب اجازت دے وہ لیں, اینڈ کوشش کریں وہ برڈ لیں جس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل پاکستان میں البائنو ریڈ آئی پچھلے 10-12 سالوں سے, میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں البائنو ریڈ آئی چل رہا ہے جی. اینڈ جب میں نے کام شروع کیا تھا اس وقت البائنو ریڈ آئی کا ایک بچہ 9,500 10,000 روپے کا بکتا تھا ایزیلی. لوگ پاگلوں کی طرح لیتے. اگلے سال 9,000 کا, پھر 9,000 کا, پھر 8,000 کا, پھر گریجولی آہستہ آہستہ آتے. آج بھی مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, گھروں کی نہیں, مارکیٹ 3,000 روپے کا بچہ خرید رہا ہے. تو برڈس کا کام جب آپ کو کرتے ہو نا, تو یہ مت کہنا میں بڑا چیمپئن ہوں, میں نوید شیخ NS ایوری پاکستان کا ڈان ہوں. کوئی ڈان شان کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو مارکیٹ کا ریٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مارکیٹ میں کیا خریداری ہو رہی ہے. پھر آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے میرا برڈ مارکیٹ کے برڈ سے بہت بہتر ہے, تو میں جائز 500, 1,000, 2,000 روپے زیادہ لے رہا ہوں. اب یہ نہیں کہ مارکیٹ میں ایک چیز 3,000 کی ہے, آپ اسی برڈ کا 20,000 روپے مانگ رہے ہو, وہ غلط ہے. تو برڈ وہ لگاؤ جو آپ ایزیلی بیچ سکیں, یہ کہنا ضروری ہے. برڈ وہ لو جو آپ خود بیچ سکو. کسی کو خوش مت کرو. نوید شیخ کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے برڈ نہ خریدیں کہ بھائی شیخ صاحب کے ساتھ تعلق ہوگا. میں ایک بات کہوں گا آڈینس کو, برڈس کا کام میں کوئی بندہ خوش نہیں ہو سکتا. دکاندار کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. دکاندار کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتا. آج رضوان بھائی میرے پاس 50,000 روپے لے کر آتے ہیں, میں ایک تحفہ دیتا ہوں. کل خلا کو رضوان بھائی کو اور بھائی کو ہی ملیں گے جو وہی چیز 40 میں دیں گے, رضوان بھائی وہاں پہ جائیں گے, بالکل وہ 10,000 روپے زیادہ دے کر مجھے خوش نہیں کریں گے. تو بھائی یہ ایک سسٹم ہے, وہ برڈ خریدو جو آپ ایزیلی بیچ سکو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ کچھ لوگ ڈر کر آتے ہیں کہ بھائی برڈ بکے گا نہیں, میں کیا کروں گا, وہ کیا کروں گا. ہر برڈ بکتا ہے. سوری آپ کے سوال میں شامل نہیں ہے, میں نے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دوں. ہر برڈ بکتا ہے. سوری میرا گلا بھی خراب ہے. ہر برڈ بکتا ہے, کوئی ایسا برڈ نہیں جو نہ بکتا ہو. قیمت آپ کو کم کرنی پڑتی ہے, کبھی کچھ فلکچویشن پیدا کرنی ہوتی ہے. ہر برڈ بکتا ہے. کوئی ایسا بندہ, میں یہ بار بار دہراتا ہوں, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پورے پاکستان میں جس نے جب سے برڈ رکھی ہیں آج کے دن تک کہ اس کے پاس گھر میں لاکھوں پرندے ہوں اور وہ سیل نہیں ہوئے یا اس کا کوئی گاہک نہیں آیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دیا ہوا ہے. ہر بندے کا برڈ بکتا ہے. انا کا مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں, بھائی میری چیز تو 2 روپے کی ہے, میں روپے کی کیوں دوں, میں نہیں دیتا روپے کا. پھر تو نہیں بکے گا نا. پھر نہیں بکے گا, پھر بیٹھے رہو گے. کچھ میں برڈس کو نہیں دیکھتا, میں بندے کو دیکھتا ہوں. نوید شیخ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح رکھے, میں بندے کا ریگارڈ کرتا ہوں, میں برڈ کی پرواہ نہیں کرتا. میں آپ کو کل کی مثال دیتا ہوں, میں اپنی کوئی تعریف خود نہیں باندھنے لگا, میں کل کی ہی بات کرتا ہوں. کل میں نے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ کچھ برڈز لگائے جو میرے پارٹنر سے آئے ہوئے تھے. تو مجھے وہ برڈز ملے, میں نے اپنے دوستوں کو کال کی, میں نے کہا بھائی نیکی بھی کرنی چاہیے, پیسہ کمانا سب کچھ نہیں ہے. میں چاہوں, یہ بڑی بول نہیں, میں کرتا ہوں. میرے پاس یہ جو ڈائری ہے نا, یہ انہیں ڈیٹیلز کے ساتھ بھری ہوئی ہے. میں چاہوں تو میں ایک برڈ یوں کر کے اتنے مارجن میں نکال سکتا ہوں. میں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑا پن کیا ہے, کسی نیو فینسیئر کو وہی برڈ اتنے میں دو اور اس سے دعائیں لو. میں کہ یہ ہے بڑا پن. اور اللہ گواہ ہے, میں نے کل فرائیڈے کو
فجر کی نماز کے بعد اپنے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگایا, ایک برڈ مینشن کیا کہ یہ برڈ میرے پاس فور سیل ہے, اس کی پہلی قیمت یہ تھی, یعنی آج سے چند گھنٹے پہلے, اور اب یہ ہے, اور آج کے لیے صرف آج کے, میں کہ جمعہ ایک برکت کا دن ہے, لوگ بلیک فرائیڈے مناتے ہیں, میں کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ, میں نے کہ وہی برڈ اتنی قیمت کا ہے, آج وہ اس قیمت کے لیے ہے, صرف ان فینسیئرز کے لیے, صرف ان فینسیئرز کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. باقی اللہ کا معاملہ, میں نے کس کا بینک اسٹیٹمنٹ تھوڑی دیکھنا ہے, بالکل ایسے ہی. اور میں نے یہ کہا ایک فینسیئر جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ ظاہر بات ہے 10 برڈ اکٹھے بھی نہیں اٹھائے گا, تو میں نے ایک شرط لکھی, ایک فینسیئر ایک برڈ, ٹھیک ہے, میرا مقصد تو ہیلپ کرنا ہے. سمجھیے آپ کو, کل کے دن میں میرے ماشاءاللہ 6 سے 7 برڈز فوراً نکل گئے, اینڈ جو لوگ آئے یا جن لوگوں نے کارگو کروائی انہوں نے دعائیں دی, اور وہ میرے لیے میری کامیابی تھی. برڈ بیچنے کو تو میں پچھلے 10 سالوں سے برڈ بیچتا چلا آ رہا ہوں. زیادہ منافع لینا, زیادہ منافع کمانا آپ کا حق ہے, لیکن کسی کے لیے سہولت پیدا کرنا یہ ایک فنکاری ہے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, ایک صدقہ ہے, اور یہ ایک معاشرے میں محبت پھیلانے والی بات ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا, برڈ بک جاتا ہے, کسی کے ہیلپ کرو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. بنسبت اس کے کہ آپ اس کو مہنگی چیز دیں, آپ نے ماشاءاللہ سستی دی ہے, تو اس کی بھی جو کیا کہتے دیکھو ہیں, میں نے اس کو فیس بک کے اوپر پبلکلی نہیں کیا کہ آج شیخ صاحب نہیں, اچھی بات لو برڈ کے بریڈر اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ برڈ اتنی قیمت میں بیچا. بھائی ضرورت نہیں ہے. اینڈ واٹس ایپ ایک اسٹیٹس 24 گھنٹے بعد غائب ہو جاتا ہے. بالکل وہ مجھے ویسے بھی, میں نے فجر سے مغرب تک کیا, میں نے ویسے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, جس کو فائدہ جانا تھا وہ چلا گیا. تو میں کیا کہتا ہوں, میں بندے کا لحاظ کرتا ہوں, برڈز کا نہیں. مجھے برڈ سے کوئی ایکسٹرا محبت نہیں کہ میرا برڈ یہ ہے اس کا برڈ ایسے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. میں برڈز کی پرواہ نہیں کرتا, میں بندے کا ریگارڈ کرتا ہوں. ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے پیسے دے, ایک بندے کا میں ریگارڈ کرنا چاہتا ہوں, میں تحفہ بھی دے دیتا ہوں. ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو باتوں میں لائے بغیر یہ محسوس میں نہیں کرواتا کہ بھئی تو غریب ہے, تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تجھے اتنے میں دے رہا ہوں, پوسٹ لگا میرے لیے. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. میں کہتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھ بھائی یہ تیرے لیے, بندہ مسکراتے ہوئے جائے, یہی ہماری کامیابی ہے. جی اللہ پاک آپ کو اور اس میں کامیابی عطا فرمائے. اچھا دوست, اب کچھ ہم سے یہ بھی پوچھنا کہتا ہے, آج کل مارکیٹ میں بہت برڈز آ چکے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا برڈ ہمیں لگانا چاہیے اور کون سے برڈ سے ہمیں پیچھے ہو جانا چاہیے, کہ یعنی جو اپگریڈ میوٹیشن وغیرہ آ رہی ہیں, تو ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ جی اب یہ میوٹیشن آنے والی ہے اور یہ جانے والی ہے؟ ٹرکی کوشچن ہے. جو چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے نا, تو سمجھ لیں اس برڈ کا ٹائم ڈیوریشن کم رہ جاتا ہے, اینڈ اس برڈ نے اپنا عروج دیکھ لیا ہوتا ہے. یہ اصول ہے. ادھر میں آپ سے ایک چھوٹی سی آپ کو ڈسٹرب کروں گا, مارکیٹ کو آپ ریلیٹڈ, یعنی مارکیٹ آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا دوستوں کو بتائیں کہ یہ لوکل مارکیٹ جس طرح یہ ٹولنٹن وغیرہ, اس کو آپ مارکیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا فینسیئر جتنا ہے اس کو آپ مارکیٹ میں لے رہے ہیں؟ اب مارکیٹ جو ہے نا وہ ایک خاص جگہ کی حد تک محدود نہیں ہوئی. جی. اب آج کل ایک فینسیئر بھی ایک مارکیٹ بنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک بندہ پورے یورپ سے شپمنٹس اٹھا کر اپنے فارم میں اٹھا لیتا ہے, میں اس کو بھی مارکیٹ سے بڑا ایک آدمی کہوں گا, جی. کیونکہ مارکیٹ کا سپلائر وہ آدمی ہے. تو مارکیٹ میں کہتا ہوں وہ جگہ یا وہ پلیٹ فارم جہاں پہ بلک میں برڈز آتے ہیں اور ان برڈز کے آنے کی وجہ سے ریٹ ڈٹرمن ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا, ریٹ ڈٹرمن آج تک کوئی کر نہیں سکا, ریٹ ڈٹرمن آج تک کوئی نہیں کر سکا. میں ایک بات کہوں گا یہاں پہ, اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں ذرا تفصیلاً گفتگو, ہاں ڈیٹیل میں ہو جائے. میں دکاندار کا نام مینشن نہیں کروں گا. ٹولنٹن مارکیٹ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے, چلو اتنا بتا دیا. لاہور ٹولنٹن مارکیٹ کون ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے. میں 9 سال پہلے گیا ایک برڈ بیچنے, مریدکے سے میں گیا تھا تھیلیاں بھر کے. تو وہاں پہ دکاندار نے جو ہے نا اپنے کسی رشتہ دار کو آگے بلایا, اور وہ اپنی تھیلی لے کر آیا, اور اس نے کہا سر جی یہ برڈز ہیں فور سیل, میرے آنے سے پہلے, یعنی میں سامنے کھڑا ہوں, اور اس نے برڈ بیچا, اس نے برڈ خریدا میرے سامنے. فار ایگزامپل اب مثال کہہ رہا ہوں 500 کا پیس, میں تھیلی لے کر کھڑا ہوں. میں اس امید میں تھا کہ پچھلے ہفتے 5,000 روپے ریٹ ہے. جب میرے سامنے کوئی 500 کی خریداری کرے گا, میں بیوقوف نہیں لگوں, میں کہوں گا مجھ سے 5,000 کا لو. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے. یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, اپنے بھانجے کو بلا لیا, اپنے کزن کو بلا لیا, اور یہ ڈرامے بازی کھیل کھیلتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو ہوتا کیا تھا, میں مارکیٹ میں آنے سے پہلے کال کرتا تھا 1 گھنٹہ پہلے, میں آ رہا ہوں, میرے پاس 100 برڈ ہے, 200 برڈ ہے. کہتے ہیں بھائی ایک شکار تو آ رہا ہے, اب اس کو تو گھیرے, اب اس نے تو دے کر ہی جانا ہے. تو وہ اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, جتنا ہوتا تھا میں مجبور ہو کر برڈ دے دیتا تھا. چند سال بعد
پھر سمجھ آئی کہ یار لوگ اس طرح کے ڈرامے بازی کرتے ہیں. ساتھ والا دکان ہے اس کا بھائی ہے, ساتھ والا دکان ہے اس کا کزن ہے, وہ اس کا بھانجا ہے. میں نے کہا یار اللہ معاف کرے, پیسے کمانے کے لیے کیا دھوکہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. آج ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے, وجود بھی نہیں ہے, لوگ ان کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ where did our question start? کہ کون سا برڈ رکھنا چاہیے, برڈ کون سا رکھنا چاہیے. ہاں آپ نے مارکیٹ سے پوچھا, مارکیٹ میں کون سا برڈ. تو مارکیٹ میں جو برڈ زیادہ تعداد میں آئے تو آپ جان لیں کہ اس کی اتنی بریڈنگ ہو چکی ہے کہ اب وہ برڈ گھر ٹو گھر کے علاوہ مارکیٹ میں بھی آ گئی پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے, تو سمجھ لو وہ برڈ بکے گا ضرور, لیکن اس برڈ نے اپنا عروج دیکھ لیا ہوا ہے. پروفٹ مارجن یعنی کہ اس کا پروفٹ مارجن کم آپ ہو گیا. اپنا لوس پہ کریں گے. جہاں پہ لوگ امید لگاتے تھے 10-10 ہزار روپے ہم ایکسٹرا کما پائیں گے, وہ زمانہ ختم. اب آپ چند ہزاروں کی بات ہے, جو کہ پھر بھی بہت اچھا ہے. جو برڈ مارکیٹ میں ٹولنگٹن مارکیٹ, دھرمپورہ مارکیٹ کے اندر نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ بڑے بڑے فینسیز کے شیڈ میں ہے, تو یاد رکھنا ابھی اس کا سکوپ بہت ہے. ٹھیک ہے, جو برڈ ابھی تک گر کر مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا سکوپ کافی زیادہ ہے. یہ کوئی لکیر یعنی کوئی سونے کے سیاہی کے ساتھ لکھی ہوئی باتیں نہیں, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن عام طور پہ ہوتا ہے اسی طرح ہی. تو یہ بڑے شیڈز وغیرہ میں جس طرح دوست وغیرہ کچھ برڈز لینے جاتے ہیں, تو ادھر انہیں کس طرح پتہ چلے گا جا کے کہ یہ جو ہے یہ برڈ بہت یعنی فیوچر برڈ ہے, اور یہ جو ہے یہ اس ٹائم ہمارا ایک بڑی بات بتاؤں, میں یہ حرکت نہیں کرتا لیکن بڑے لوگ کرتے ہیں. ہاں جی بتائیں. ایک انہوں نے اس طرح ایک یو شیپ میں یا سیدھے یا جس طرح بھی لوگوں نے اپنے سیٹ اپ لگائے ہوئے, لوگ کیا کرتے ہیں جو ان کی سب سے مہنگی چیز ہے نا, وہ سب سے نیچے والے کھانے میں ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان جاتا ہے نا, فار ایگزامپل میں اب کسی کے شیڈ میں جا رہا ہوں, میں وہ برڈز دیکھوں گا جو آئی لیول پہ ہیں, آئی سائٹ لیول پہ ہیں, بڑی حد ایسے کروں گا, میں ایسے کر کے نہیں دیکھوں گا. بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے سب سے مہنگے جوڑے سب سے نیچے رکھتے ہیں. تو اگر بالفرض کسی کی نظر وہاں پہ پڑ بھی گئی کہ بھائی وہ ہمیں جوڑا چاہیے, وہ کہیں گے یہ فسیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جان لو اس برڈ کا فیوچر ہے. اور جو وہ آپ کو ہنس کر کہیں گے نا ہاں وہ برڈ فسیل ہے, جو بھائی حضر ہے, جو حکم کرنے کریں, ہم انشاءاللہ پیار محبت کریں گے, اس میں ہم کر لیں گے, اس میں نہیں کرنا, وہ فیوچر برڈ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو کسی بڑے فینسیئر سے مراد میں کون لیتا ہوں, جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, جس کا تجربہ زیادہ ہے, جو اس کے پاس اس شیڈ میں کم تعداد میں لگی ہوگی, وہ ورکنگ والے برڈز ہوں گے, وہ برڈز ہیں جن کا فیوچر ہے. جو آپ کو زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے, وہ سمجھ لیں کہ بس کامن آئٹم ہے, ہر ایک کے پاس تقریباً ہے. یعنی کہ وہ برڈز اس ٹائم مارکیٹ برڈز جس کو ہم مارکیٹ سے کہہ سکتے ہیں, برڈز جو اس کے پاس جو فور سیل ہوگا, جو آپ کو نہیں سیل کرنا چاہ رہا, ایک کامن سینس کی بات ہے. ایک برڈ ہے, اچھا لو برڈز میں کچھ ایسے بھی برڈز ہیں جن کی قیمتیں لاکھوں روپے میں جاتی ہیں فی پیس. ٹھیک ہے, ڈن فیلو ہے 10 لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں گیا, 10 لاکھ روپے کم سے کم بتا رہا ہوں, 10 لاکھ روپے کا ایک لو برڈ. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بھی برڈز ہیں, آپ ایک ہونڈا سیوک لے ہیں 40-45 لاکھ روپے کا, ایک ڈن فیلو ایک خاص موٹیشن اس قیمت کے برابر ہوتی ہے لو برڈ. اچھا, پھر کچھ ایسے برونز فیلو ہیں فشریز میں, پھر آپ کے پاس پیل فیلوز ہیں, یہ چند لاکھ روپے والے برڈز ہیں. یعنی یہ جس کو ہم فیوچر برڈز کہہ سکتے ہیں. ہاں فیوچر برڈ سمجھ لو, کرنٹ برڈز کہہ لو, جو مرضی کہہ لو. پاکستان کے اعتبار سے فیوچر برڈز ہیں, باہر کے ممالک کے حساب سے پریزنٹ برڈز ہیں. تو آپ ایسے, کیونکہ ہم ذرا پیچھے ہی ہیں, وہاں تو سمجھو مارکیٹ برڈز ہو چکے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم لوگ ڈر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہاں پہ ڈر کے نہیں کرتے. وہاں پہ ان لوگوں کا ہابی ہوتا ہے, ان لوگوں کے کاروبار اتنے وسیع اور بڑے ہوتے ہیں, وہ واقعی ان کا شوق ہوتا ہے, اور وہ قیمتیں گرا کر بھی نہیں بیچتے. اچھا تو اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا قیمتوں کے اعتبار سے, موٹیشنس کے اعتبار سے, کامن سینس والی بات کیا تھی کہ ایک برڈ آپ کو پڑتا ہے 5 لاکھ روپے کا, 10 لاکھ روپے کا. ایک برڈ آپ کو پڑتا ہے 30,000 کا. زیادہ تعداد میں کون سے برڈ ہوں گے؟ جو کم پرائس والے, جو کم پرائس میں ہوں گے, کیونکہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے زیادہ تعداد میں لگا سکتے ہیں. آپ 10 لاکھ روپے والے کتنے کو جوڑے لگا پاؤ گے؟ تو کامن سینس کی بات ہے, فیوچر برڈ والے وہ ہوں گے جن کی تعداد کم ہے, جن کی تعداد زیادہ ہے, وہ ہر آپ کے جنرل پبلک لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی دوستوں, ماشاءاللہ یہ آپ کے کافی سوالات تھے, اور شیخ صاحب سے بھی کافی ٹائم ان کا آج ہم نے لے لیا ہے آپ سب کے لیے. تو انشاءاللہ اگر ہمارے دوستوں کو اور بھی ہم سے کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن کے اندر. تو انشاءاللہ پھر جس طرح ڈیٹیل سارے ایک سوال ہمارے پاس ہو جائیں گے جمع, تو پھر شیخ صاحب سے اسی طرح ایک تفصیلی گفتگو کر لیں گے. تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے, ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور ماشاءاللہ شیخ صاحب کے اسی طرح پیار کرتے رہیں. شیخ صاحب آپ بھی میسیج کریں ہمارے دوستوں کے لیے. میسیج میں اس بات کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا, ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں فینسیئرز کے لیے.
جو برڈ فینسیئرز پاکستان میں ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں یا مجھے سننا پسند کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے دل کے گہرائیوں سے آپ کا محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ آئی لو یو بول. اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، برڈس کے کام جیسا ہابی، اس جیسا کوئی ہابی میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. میں پاکستان کو چھوڑے، میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کا ہابی نہیں دیکھا. وہ ہابی جس میں آپ مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کر پاتے ہیں، وہ ہابی یعنی ایک پرندہ جو آپ کو دنیا میں لوگوں سے ملوا لیتا ہے، محبت بڑھا دیتا ہے، عزت آپ کو دے دیتا ہے، ایک برڈ کا ہابی. اینڈ وہ چیز جس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک اسلامک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت. جی. ٹریڈنگ اینڈ بزنس کرنا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی ملازمت نہیں کی. اینڈ جو لوگ ملازم ہیں، میں خود ایک ادارے کا ملازم ہوں لیکن اس کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہوں. تو تجارت میں برکت ہے، اور تجارت میں انسان کا ایک ویژن بنتا ہے ایکسپینڈ اور انکریز کرنے کا، جو کہ کبھی ملازمت میں نہیں ہوتی. بالکل ملازمت کرنے والا بندہ یکم سے لے کر یکم تک اپنی ساری تنخواہ اڑا لیتا ہے اور کبھی کبھی ایڈوانس میں قرض میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. برڈس کا کام ایسے ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کا. برڈ کا کام بہت اچھا ہے. اگر آپ ایمانداری سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نام بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، اور آپ بہت فلرش کریں گے اس کام میں. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کروں گا. میرے پاس کوئی چیمپئن برڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والا برڈ نہیں ہے. میں شوز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، میں شوز میں اب تو بالکل جاتا بھی نہیں ہوں، مجھے شوق نہیں ان چیزوں کا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. اس کراؤڈ میں سے اگر کوئی بندہ برڈ بیچتا ہے کھلے تعداد میں، جو کہ آج کل میں کھلے طریقے سے کر رہا ہوں، اپنے پارٹنرشپس کے بھی برڈز الحمدللہ بیچ رہا ہوں، تو وہ یہ ماڑا سا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کوشش کیا تھی برڈ کے ہابی میں آ کر اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے کر آؤ، جنرل پبلک تک اپنے آفس اور اپنے ویلیوز ایکسٹینڈ کرو. آپ ہر بندے سے بات کریں، نہ کہ آپ ایک خاص محدود دائرے تک رہیں. 5 سے 6 سال تک لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور سمجھتے تھے میں کوئی بیوقوف آدمی ہوں، اور شیخ صاحب کو بہت شوق ہے کئی لوگوں کے زبان پہ انہیں برے الفاظ نکلتے تھے، ٹام ڈک اینڈ ہیری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. بس ایسے ہی ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے ہر بندے کا کال کیوں اٹینڈ کرتے ہو، کیوں ہر ایک سے بات کرتے ہو، کیوں ہر میسج کا رپلائی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا پھل آج مجھے 11 سال کے بعد دیا ہے، جس سے اب باقی محروم ہو رہے ہیں. تو بھائی برڈ ایک وقت تک گول دائرے کے حد تک بکتا تھا فینسیئرز کے آپس میں. اب وہ فینسیئر سب کے سب باہر سے ان کو برڈ منگوانا آ گیا ہے. اب ان کی ضرورت ختم ہوگی ایک دوسرے سے لینے کے لیے. اب یہ لوگ وہ تھے جو ایک حد تک باہر لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اب وہ برڈ اپنا کدھر دیں گے. شیخ صاحب جنرل پبلک اینڈ یوزر تک میرا ایک اپروچ تھا. بالکل ایسے ہی. تو ہونا بھی اسی طرح چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. ان کی انویسٹمنٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، بعد میں ان کی شادی ہوئی. بات کیا تھی، جب انہوں نے تجارت کرنی شروع کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اتنا پیسہ تھا، انہوں نے کیا اعلان کیا مکہ میں، حالانکہ ان کو لقب تھا سیدۃ نساء قریش، قریش کی عورتوں کی سردارنی تھی. اعلان کیا کیا، مجھے سب سے ٹیلنٹڈ بندہ چاہیے، مجھے سب سے مہارت والا بندہ چاہیے، جو 1 روپے کو 1000 روپے کرے، جو 1000 روپے کو لاکھ روپے کرے، جو لاکھ کو کروڑ روپے کرے. نہیں، انہوں نے کیا کہا، مجھے ایسا بندہ چاہیے جو ایماندار ہو، جو سچ بولتا ہو، جو کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، اور اس کے ساتھ اس کو اپنے کام کی مہارت بھی ہو. پورے مکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں تھا. پہلے نمبر، بلکہ سمجھ لو دوسرے تیسرے پہ کسی کا درجہ ہی نہیں آتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آتا ہے الصادق اور الامین. یہ نبوت سے پہلے کا کردار تھا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا پیغام دنیا کو جانا چاہیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں کرتا. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو برڈ بیچتے وقت غلط بیانی کر جاتے ہیں. تو بھائیو، اگر اس کام میں کامیاب ہونا ہے تو گڑ کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اور اپنے کاروبار میں سچائی کے ساتھ کام کریں، آپ بہت آگے بڑھو گے. جو لوگ چند 1000 روپے جیب میں ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. سوری، آج میں نے آپ کا کافی وقت لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو عوام الناس تک پہنچنی ضروری تھیں.
اور یاد رکھنا آج سے 10 سال پہلے یہ جو بھائی ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا. واللہ میں وہ آدمی ہوں, داڑھی رکھی ہوئی تھی, لوگ مجھے اس طرح سلام لینا پسند نہیں کرتے. آپ نے شروع میں کہا نا شیخ صاحب لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. ایک وقت تھا لوگ مجھ سے سلام نہیں لیتے, کہتے یہ کون سا مولوی آ گیا مرید کے سے اٹھ کر, یہ کون سا بندہ ہے, یہ اس نے کوئی برڈ رکھا ہوا ہے, اس کو کیا پتہ برڈ کا. میں نے چیلنج قبول کیا, میں نے کہا پاکستان میں جو یہاں پہ ہے نا اب اس سے آگے بڑھنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا, ٹائم سیٹ دیا, ہمت نہیں ہاری. اور میں دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارے کام کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے. انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں اور انگلینڈ کے اندر ہمیں ایک چیز ہماری تربیت میں شامل ہے, ہار نہیں ماننی. پاکستان میں لوگ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, ہمت نہیں ہارنی, اپنے عزائم بلند رکھنے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک نطفہ سے بنا سکتے ہیں, آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتے ہیں, کن کہنے سے پوری کائنات قائم کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں کامیاب کر سکتے؟ بے شک بالکل. ہماری کامیابی ایک چھوٹی سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنا یقین آپ کا اللہ پہ ہوگا اس قدر آپ کو وہ چیز ملے گی انشاءاللہ. تو دوستو, ایم ہائی, ورک ہارڈ, ریزلٹس آپ خود نہیں کرتے, ریزلٹس اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں. آپ بہت بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے. سوری ٹو مچ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.